صحابی او معاذ اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. کسی کو بگڑی بنانے والا نہ سمجھنا, کسی کو پریشانی دور کرنے والا نہ سمجھنا, زندہ کرنے والا, مارنے والا, فقیر بنا دینے والا, فقیر کو شہنشاہ بنا دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں. چلو ہو گئی بات, فرما دیا آپ نے کہ شرک نہ کرنا. اب ہماری بات سنو, ابھی حدیث کا جملہ باقی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا. اہم بات باقی ہے, ٹھیک ہے فرما دیا, لیکن اب سوال کرو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی اگر کوئی مصیبت کی وجہ سے کر بیٹھے, اگر کوئی پریشانی کے عالم میں آ کے کر بیٹھے, کوئی دکھوں کا مارا ہوا کر بیٹھے, تو صاف فرما دیا, فرمایا او معاذ ان قتلتا, اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے, تیرا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے, تیرا قیمہ بنا دیا جائے, اس سے بھی سخت بات آگے فرمائی او حرقتا, چاہے تجھے جلا کر خاک کر دیا جائے, تیرا قیمہ بنا دیا جائے, تجھے جلا کر راکھ بنا دیا جائے, کسی حال میں بھی تجھے شرک کرنے کی اجازت نہیں. اور ایک اور بات میرے سے سن کر پکا کے لے جاؤ, چوری کرنے والا ساری عمر چوری کرتا ہے, لیکن کبھی ایسا دن اس کی زندگی میں نہیں آیا ہوگا جب وہ یہ کہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں. لاکھ چوری کی ہو, یہ کہے گا کہ میں گناہگار ہوں. چوری کا اپن چلو تمہارے منہ پہ نہیں کہے گا, دل میں کہے گا. زنا کرنے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا, شراب پینے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا, حرام کھانے والا, رشوت لینے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا. شرک ایسا گناہ ہے, ایسی گمراہی ہے, اس کو بندہ گناہ سمجھ کر نہیں عبادت سمجھ کے کرتا ہے. اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرک کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. وہ اس کو برا سمجھے تو توبہ کرے, جب وہ اس کو برا سمجھتا ہی نہیں تو گناہ سمجھتا ہی نہیں تو توبہ کہے کی کرے گا وہ. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اولیاء کرام ہیں, بزرگان دین ہیں, اللہ والے ہیں, یہ شرک کی لعنت سے آدمی کو بچانے کے لیے ساری زندگی کوشاں رہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے, ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے, فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا آدمی کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے, جب وہ بگڑ جائے تو سارے بدن کا نظام بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل ہے. دل آدمی کا سنور جائے تو سارا کچھ سنور گیا, دل بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا. ریاکاری دل سے پیدا ہوتی ہے, تکبر دیکھنے میں نہیں آتا, دل میں پیدا ہوتا ہے. فخر دل میں پیدا ہوتا ہے, عجب اور خودبینی دل میں پیدا ہوتی ہے. تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا دل جو ہے وہ سفید ہوتا ہے, بالکل سفید ہوتا ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا سیاہ کالا نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے, پھر دوسرا گناہ کرتا ہے, پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے, پھر تیسرا گناہ کرتا ہے, پھر تیسرا نقطہ دل پہ لگ جائے, حتیٰ کہ اس کا دل سارا کالا ہو جاتا ہے. اور جب سارا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر پھر حق سمجھنے کی گنجائش نہیں رہتی. پھر وہ اتنا بگڑتا ہے کہ خلاف شرع کام کو وہ عبادت کہتا ہے, پھر وہ ڈھول دھماکے کو عبادت کہتا ہے, پھر وہ چمٹا کھڑکانے کو عبادت کہتا ہے, پھر وہ نشہ کرنے کو عبادت کہتا ہے, پھر وہ نماز نہ پڑھنے کو عبادت کہتا ہے, پھر وہ قرآن کے قریب نہ آنے کو عبادت کہتا ہے. حالانکہ بزرگوں کا یہ طریقہ کار نہیں.
साईं तवक्कल शाह साहब सबका जो रहमतुल्लाह अलैह, अंबाले शहर में मज़ार है। हजरत के वाक़यात में लिखा है कि जब कोई आलिम, जब कोई कारी, जब कोई बुजुर्ग कुरान पढ़ता या कुछ बयान करता, अगर कुरान पढ़ता पढ़ता गलती करता, हाँ ये बात समझ लो कि साईं शाह साहब जो थे अनपढ़ थे, आलिम ना थे, पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन अगर कोई कुरान की आयत गलत पढ़ता तो साईं शाह साहब जो थे वो कहते कि तूने गलती की है। और अगर कोई हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक पढ़ता, उसमें कोई गलती कर देता तो शाह साहब फरमाते कि तूने गलती की है। तो एक दिन मौलवियों ने, आलिमों ने और कारियों ने मशवरा कर लिया और कहने लगे आओ शाह साहब से पूछेंगे कि इनको, ये पढ़े हुए तो है नहीं, इनको पता कैसे चलता है, आयत गलत पढ़ी गई, हदीस पाक गलत पढ़ी गई, इनको पता कैसे चलता है। तो अल्लाह वाले की खिदमत में पहुंचे और जाके ये सवाल कर दिया, अल्लाह वाले से ये सवाल कर दिया। आप सब सुभान अल्लाह कहो तो मैं आगे जवाब बताऊं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या शान है अल्लाह वालों की। फरमाया तुम नहीं जानते जब कोई कारी कुरान सही पढ़ता है, आलिम हदीस पाक सही सही बयान करता है, मैं देखता हूं, मेरी आंखों को नजर आता है, उसके सर से लेकर आसमान तक नूरी फरिश्तों की कतार बंध जाती है। और जब वो गलती करता है तो वो कतार सारी रुखसत हो जाती है, वो कतार सारी छुट्टी कर जाती है। मैं समझ जाता हूं कि कोई गलती हुई है। ये है अल्लाह वालों की बातें जो हम लोगों के काम आने वाली हैं, जो हमारे सोचो विचार की हैं, जो हमारे करने की हैं। कि कितने कितने दिन इन हजरात को फाके करने पड़े, मुसीबत झेलनी पड़ी, परेशानी उठानी पड़ी, तो परवाह ही नहीं करते थे। मखलूक से सवाल करना इन हजरात की यहां बहुत बुरी बात थी। बल्कि नफहतुल यमन एक अरबी कोरस की किताब है, दरस